ہم کہیں بھی کوئی اچھا شعر سنتے ہیں تو تعریف شاعر کی ہوتی ہے، ہم کہیں بھی کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو تعریف مصنف کی ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے میری تعریف کرے، میرے اللہ تیری تعریف کیسے کرے؟ پردے سے باہر تو آ نہیں رہا، تو ظاہر ہو ہم تیری تعریف کریں، تو سامنے آ ہم تیری تعریف کریں، ہمیں پتا چلے کہ ہم نے جس کی تعریف کرنی وہ کیسا ہے، سامنے تو آتا نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے تعریف کرو۔ خدا نے کہا میں تعریف کروانا بھی چاہتا ہوں اور تم کرو گے بھی، میں سامنے ہی ایسے کروں گا جو ہیں ہی تعریف کے لائق۔ میں ایسے سامنے بھیجوں گا جن کی تم تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جب تم اس کی تعریف کرو گے تو وہ ان کی تعریف نہیں، وہ میری تعریف۔ اب میں محترم مجمع کے سامنے یہ بات کہوں کہ اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے۔ میں نے کل کی ابتدائی مجلس میں کہا تھا بڑا مشکل ہے ہمارا عقیدہ توحید، ہم بڑی جلدی کسی کو اللہ نہیں کہتے۔ ہمارے اصول دین میں پہلی اصول جو ہے وہ توحید کا ہے۔ اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے، وہ وجود میں آئے تو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں صرف ارادہ ہے، صرف ارادہ ہے، صرف اس کے ہاں مشیت ہے، وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، بس اس کے ہاں ارادہ ہے، وجود نہیں۔ اب مجھے احسان لگے گا اس بندے کا جو مشکل سطر میں میرا ساتھ دے گا، اللہ کے ہاں ارادہ ہے وجود نہیں، آل محمد کے ہاں وجود ہے ارادہ نہیں۔ ہائے ہائے اس کے ہاں، بسم اللہ سرکار، اس کے ہاں ارادہ ہے وجود نہیں، ان کے ہاں وجود ہے ارادہ نہیں۔ اس کے پاس صرف ارادہ ہے، ان کے پاس صرف وجود ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، کہ سب وہ کرتے ہیں جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہ اپنا ارادہ ان سے ظاہر کرتا ہے۔ بولتے یہ ہے وہ کہتا ہے میں بولتا ہوں، کنکر یہ پھینکتے ہیں وہ کہتا میں پھینکتا ہوں، بیعت یہ کرواتے ہیں وہ کہتا میں کرواتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج بندے سجدے کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راضی وہ ہوتا ہے جو کبھی ناراض ہو، اور جو ناراض ہو کے راضی ہو جائے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھلے تو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا نے کہا مجھے راضی نہیں کرنا، ان کی رضا میری رضا ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ انہیں راضی کرو میں خود راضی ہو جاؤں گا، انہیں ناراض کرو میں بھی ناراض ہوں۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے۔ یہ ہے ہمارا معیار صحابیت، یہ ہے ہمارا صحابی کو ماننے کا معیار۔ جو بندے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم رضی اللہ کہتے ہیں لیکن رضی اللہ اسے کہتے ہیں جو انہیں راضی کرے۔ ان کی رضا اللہ کی رضا، یہ راضی ہو تو وہ راضی ہو۔ یہ ہے صحابیت کا معیار، یہ ہے ہمارے ہم مقام صحابیت۔ مرضی سے رضی اللہ نہیں ہوتا، جس پہ یہ راضی ہوتا۔ اچھا یہاں پہ ایک جملہ بڑا ہی بہت ہی مشکل ہے اور الجھا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا جتنا سلجھا سکوں اتنا کروں گا، ساتھ آپ نے ضرور دیں۔ جو بابا نبی شریف انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جس سے یہ خود راضی ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ اتنا مجمع مجھے محبت سے سنے، اس کے مطلب آپ کی محبت میرے لیے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں محبت سے سنتا ہوں، میں کہوں کہ یہ بھی محبت ہے وہ بھی محبت ہے، نہیں، فرق ہے۔ یہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں ان سے کر رہا ہوں۔ جو انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ بنتا ہے، اور جن سے یہ راضی ہو یہ رضی اللہ نہیں کرتے۔ یہ حور بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں، یہ سعید بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں، یہ زہیر بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ حسین نے 72 علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔
مشیتیں نہیں، اللہ کے ہاں صرف مشیت، اور وہ مشیت ان کے وجود میں ہے، کیونکہ ان کے ہاں اپنا ارادہ نہیں، یہ دوستی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کی دوستی کا معیار بھی وہ ہے، ان کی دشمنی کا معیار بھی وہ ہے۔ ہم بڑے مسکین جو لوگ ہیں سرکار، ہم کہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں، لہذا ہم نے بھی اپنا معیار بدل لیا، ہماری دوستی کا معیار بھی 14 ہے، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار ہم نہیں، وہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار وہ نہیں۔ آئیے آج قرآن سے اختیارات توحید پڑھتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اختیار اس حویلی میں موجود ہیں۔ میں صرف قرآن پڑھوں گا، ان ساری مدرسوں میں قرآن کی آیات سے اختیارات آل محمد پڑھنے کی کوشش، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، وہ جس نے کہا تھا اب وہ سنے قرآن۔ انسان ساری زندگی کوششیں، کاوشیں، عبادتیں، ریاضتیں کس لیے؟ صرف بخشش کے لیے، بخشا جاؤ۔ ساری زندگی یہی کوشش ہے کچھ ایسا ہو جائے میری شفاعت ہو جائے، مجھے وہاں امتوں کے سامنے ذلالت نہ دیکھے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرا مالک ہم شفاعت مانگنا چاہتے ہیں، بتائیں یہ کہاں سے ملے؟ اب قرآن بول پڑا آواز قدرتی، لا یملکون الشفاعۃ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا۔ اب جتنے توحید پرست تھے انہوں نے صرف آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھا کہ یہ دیکھو اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاعۃ، میرے سوا کوئی مالک نہیں شفاعت کا، لہذا بس یا اللہ، فقط یا اللہ، یا اللہ مدد، صرف یا اللہ، بس اللہ اور صرف اللہ۔ آیت یہاں رکی نہیں، آیت اس سے آگے چلی۔ اب صرف میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور عقیدے والے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی۔ خدا کہتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ خدا نے کہا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، لیکن ایک ہے، الا من، وہ من ہے، اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے اپنے اللہ سے وعدہ لے لیا تھا، اللہ نے اسے وعدہ دے دیا ہے کہ تو بھی کرے گا۔ اب شفاعت میں وہ حصے دار ہے، وہ بھی شفاعت کرتا ہے، وہ بھی کرے گا۔ اب اللہ نے نام نہیں لیا، صرف من کہا۔ اب اس من سے مراد خدا نہیں، کیوں خدا ہوتا تو خدا کہتا لا یملکون الشفاعۃ الا اللہ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا بس صرف اللہ۔ لیکن یہاں اللہ، جیسے کہ اس نے عبادت کے لیے کہا تھا، الا اللہ عبادت کے لیے اس نے کہا، لیکن یہاں شفاعت کے لیے اس نے الا اللہ نہیں کہا، الا من، آگے من۔ میں اتنا آسان کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے سمجھ کے جائیں، الا من، سوائے اس من کے۔ اور یہ قرآن کا حسن ہے، اللہ نام نہیں لیتا، یہ اس کی گفتگو کا طریقہ ہے، یہ نام نہیں لیتا، یہ صفتیں ایسی بتا دیتا کہ وہ عارف کو خود نہ خود اسی دہلیز پہ لے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے مالک ہمیں شفاعت چاہیے، تو نے کہہ دیا کہ کوئی ہے، لیکن وہ من ہے، وہ من پیغمبر ہے، مرسل ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے۔ آواز قرآن کے دروازے پہ بیٹھ جا، قرآن سے پوچھ، قرآن کوئی نہ کوئی تجھے نشانی بتا دے گا۔ میں قرآن کی دہلیز پہ بیٹھا، میں نے قرآن سے کہا ہے اے علی کے گھر کا قصیدہ، میں علی کا نوکر ہوں، تو علی کے گھر میں اترا ہے، مجھے بتا دے کہ وہ من کون ہے، کیونکہ میں شفاعت چاہتا ہوں۔ اب دوسری آیت قرآن میں ایک اور کونے سے اٹھی، اسے کہا میرے پاس بھی ایک من ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس کون ہے؟ اسے کہا یومئذ لتنفع الشیء الا من اذن له، ایک وقت آئے گا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو من ڈھونڈ رہا تھا، تو نے تو پھر من ہی کہہ دیا، نام تو تو نے بھی نہیں بتایا، تو نے بھی من کہہ دیا ہے، مجھے بتا، میں تو من ہی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں، یہ من کون ہے؟ قرآن کا چل جا، پھر کہیں نہ کہیں سے من مل جائے گا۔ پھر میں آگے گیا، پھر قرآن کی ایک اور آیت بول پڑی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،
یاد کرو اس وقت کو جب سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے من کے۔ میں نے کہا میرے مالک یہ من ہی تو ڈھونڈنا ہے، تو نے کہا شفاعت بھی من کر سکتا ہے، نفع بھی من دے سکتا ہے، بچے کا بھی من۔ میرے مالک یہ بتا یہ من جو ہے یہ عرش پہ رہتا ہے، اگر یہ عرش پہ رہتا ہے تو ہماری تو رسائی نہیں ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے پھر یہ عرش پہ رہتا ہے۔ پھر آیت نے کہا نا 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 تو الجھ گیا ہے، تو عرش پہ جانے کا نہ سوچ، میں تجھے بتاؤں یہ من کون ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایک ایسا من ہے جو سو کے مرضیاں خرید لیتا ہے، انسانوں میں ایسا من ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک تو نے من بتا دیا ہے، لوگ تاریخ میں اس من کو کہیں نہ کہیں نام دے دیں گے، کوئی کہے گا اس سے مراد پیغمبر ہے، کوئی کہے گا اس سے مراد فلاں ہے۔ میرے مالک ہمیں اس من کا چہرہ دکھا، ہمیں میر پور میں یہ چہرہ نظر آنا چاہیے۔ خدا نے کہا بیٹھ قرآن کے دروازے پہ، ہمارے کو کل من علیہ فان یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مالک کبھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کی ایک اور آیت بول پڑی، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تیری گواہی کے لیے کہ میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میرے مالک کبھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا، پھر قرآن کے دروازے پہ آ، قرآن کی باتیں من صلی یا قرض اللہ قرض حسنا، اور ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے، جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ میرپور کا شیعہ سنی مجمع کٹا کر غدیر کے چوک میں آ، میں تجھے من دکھاؤں۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کر تمہارا، یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ من۔ آپ جی صلی سلامت، یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ من۔ من کنت مولا ہو، فلک بولا علی مولا، علی مولا خواہ بولا، ملک بولا علی مولا، علی مولا عدل کے ساتھ حق بولا علی مولا، علی مولا لو کے ساتھ قلم بولا علی مولا، علی مولا عقل کے ساتھ علم بولا علی مولا، علی مولا فرش کے ساتھ عرش بولا علی مولا، علی مولا قرآن کے ساتھ نبی بولا علی مولا، علی مولا مہک کے ساتھ گل بولا علی مولا، علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ جیو من کنت مولا، یہ ہے وہ من جو شفاعت بھی کرتا ہے، جو فائدے بھی دیتا ہے، جس کے پاس اللہ کی اجازت بھی ہے، جو نفع بھی دے سکتا ہے، جو اللہ کو قرضے بھی دیتا ہے، جو مرضیاں بھی خریدتا ہے، جو گواہیاں بھی دیتا ہے۔ اب من اگر سمجھ میں آ گیا تو اگلی سطر کا لہو نہ کرنا، اب یہ من ہے، اب اس کا اپنا من ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آتا ہے۔ اب یہ من بھی ہر من میں نہیں آتا، اب جسے چاہے اس من میں یہ من آتا۔ من کنت مولا، من کنت مولا فحازہ، یہ اشارہ ضرور کیا نبی نے، حاضہ نہ کہتے تو مولوی آج کہہ دیتا، وہ تو اس علی کی بات کر فحازہ، اس میں اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الہ موجود ہو، یہ ہے وہ
ترجمہ میرپور تک جو پہنچا ہوگا یقیناً وہی پہنچا ہوگا جو پورے ملک میں پہنچا. اس کی تھوڑی سی تبدیلی کروں گا اور عقیدے کو بہتر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہے. کنتو کانا یہ ماضی کے صیغے. میں ابھی آپ خود ہی کہیں گے اور آپ کی زبان خود بولے گی. کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا. کنتو آیا تھا. کنتو کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اس کا مطلب جہاں کنتو آئے وہاں تھا آئے گا. من کنتو مولا ہوں فہذا علی المولا. جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. صرف یہاں موجود لوگوں کا مولا نہیں. جس کا بھی جس کہوں گا تو پتہ نہیں کس آ جائے گا. جس کا میں مولا تھا علی اس کا مولا ہے. اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ نبی آدم کا مولا تھا یا نہیں تھا. کہتے تھا. علی اس کا مولا ہے یا نہیں ہے. کہتا ہے تو جو آدم کے سجدے سے انکار کرے اسے شیطان مان لیتے ہو اور جو آدم کے مولا کی ولایت کا انکار کرے من کنت مولا. جس کا میں غدیر صرف ایک واقعہ نہیں. غدیر ایک قانون ساز اسمبلی کا نام. بہترین جو اسلام کی قرارداد پیش ہوئی ہے وہ غدیر میں ہوئی. اسلام کا جو منشور پڑھا گیا وہ غدیر میں. یہ اس منبر کی علمی غربت ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اس پورے خطبے میں سے ایک ٹکڑا سنا ہے. 3.5 گھنٹے مسلسل بولا ہے رسول علی پہ. چلے میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. میں جملہ تبدیل کروں گا اور مجھے اب یہاں پہ چہروں پہ رونق چاہیے. غدیر کے چوک میں بانی لا الہ الا اللہ تھا. ذاکر محمد رسول اللہ تھا. موضوع علی اور ولی اللہ. جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا مجمع سارا رضی اللہ تھا. مجلس ہے غدیر میں جو لا الہ الا اللہ نے محمد رسول اللہ سے پڑھوائی. علی ولی اللہ پہ نیاز میں نبوت دی. ہدیے میں رسالت دی. کر علی ولی اللہ کا ہے. تبلیغ کر علی ولی اللہ کی. آج لوگ کہتے ہیں جی منبر پہ تبلیغ کی باتیں کیا کریں علی کے فضائل نہ پڑھیں. تبلیغ ہے یہ علی کی ولایت کا. اللہ وہاں سب کا اقرار نہیں ہوا. غدیر آپ کے سامنے علیحدہ رنگ میں پڑھی گئی. میں 2-3 جملے ایسے پڑھوں گا جس سے درستگی ہو. غدیر پڑھتے ہوئے کہا گیا ذاکرین سے میں نے خود اپنے کانوں سے کئی دفعہ سنا وہ پڑھتے ہوئے بے نیازی میں کہتے تھے رسول نے پلان اتروا لیے اور پلان اتروا کے رکھ لیے اس لیے کہ نبی کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ چلے نہ جائیں. یہ توہین ہے رسالت. ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے. کون ماں کا بیٹا تھا جو نبی کی چاہت کو رونتا ہوا چلا جائے. حسار تھا وہاں پہ ملائکہ کا. ضرورت نہیں تھی کسی کی بات. اور پھر ایسے لوگوں کے پلان اتروا کے پھر نبی اس کا ممبر بنائے. ہاں پلان
قرآن کا منبر بنا ہے لیکن ایسے لوگوں کا نہیں بنا جن سے رسالت کو خطرہ تھا. اب جوان داد نہ لیکن بزرگوں سے دعا لینا چاہوں گا کہ وہ جملہ میں نے ہی پہلی دفعہ منبر پہ پڑھا ہے اور یہ عرش سے وزنی جملہ ہے. رسول چھینے ہوئے پلان پہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ چھینے ہوئے مصلی پہ نماز نہیں ہوتی. غصبی جگہ پہ بسم اللہ سے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی. شریعت کا حکم ہے آپ کسی کے گھر بھی جا کے مصلی بچھائیں تو صاحب خانہ سے اجازت طلب. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی چاہے جائے کہ علی کی ولایت کا اعلان. اور چھینے ہوئے ممبروں پہ کوئی ممبر اس قابل تھے کہ اس پہ علی کے پاؤں آتے. ہاں پلان رکھے گئے ہیں لیکن ہر اس صحابی کا پلان تھا جس کے دل میں پہلے سے علی کی ولایت موجود تھی. عمار کا پلان تھا, حذیفہ کا پلان تھا, سلمان کا پلان تھا, حضرت ابو ذر کا پلان تھا, کمبر کا پلان تھا, مقداد کا پلان تھا. یہ علی کے نوکروں نے خوشی سے پلان تھا. رسول کا منبر چاہیے, علی کے نوکروں نے جلدی جلدی پلان ہوتا. انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی. ہمارے پلانوں پہ 2 حجتوں کے قدم آئیں گے, دین کے کامل ہونے کی سند ملے گی. یا رسول اللہ ہم پلان پیش کرتے ہیں. پلان پیش کیے گئے, 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہوا ہے. اور یہ یوں جیسے بلا تشبیہ, بغیر تشبیہ کے میں اشارہ کرنے لگا ہوں, جیسے اشارہ کیا جاتا ہے کہ رسول نے مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے پلان کیا. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوا. رسول نے علی کی بغلوں پہ ہاتھ دے کے علی کو کتاب کے جملے ہیں کہ مولا علی کی آواز ڈھل رہی تھی اور بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. رسول نے یوں علی کو اٹھایا اور 3 دفعہ اونچی آواز میں ہوا کو حکم تھا کہ ہر جگہ پہ آواز پہنچے. من کنت مولاہو فہذا علی. نبوت پیچھے تھی, امامت آگے. میں جملہ سیدہ سے خیرات مانگ کے بدلنے لگا. نبوت چھپ رہی تھی, امامت طلوع ہو رہی تھی. محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ تھا. علی ولی اللہ کو اٹھایا گیا. 3.5 گھنٹے کا خطبہ, صرف خطبہ ہی نہیں, پھر حکم ہوا کہ اب علی کی بیعت ہوگی. غدیر میں ایک نورانی خیمہ نصب ہوا. خیمے میں امیر المومنین تشریف فرما. صحابہ کو حکم ہوا کہ ایک صحابی جائے گا اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے. جو مستورات حاجیوں کے قافلے میں تھی ان کے لیے ادب اور شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امیر المومنین نے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھوایا. علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے, عورت اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتی تھی. کیونکہ شریعت کا مالک تھا, غیر محرم چھو نہیں سکتی تھی. اس انداز سے غدیر سنی ہو تو بے شک چھپائیے. ایسے اٹھا لی کا اور اسی ہاتھ میں بیعت ہوئی. مسلسل ہاتھ اٹھا رہا اور ہاتھ میں بیعت ہوتی. ایسے تھا ہاتھ جب بیعت ہوئی. اب پتہ چلا ہے کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے. کہاں چلے گئے وہ بندے جو عقیدہ سننے آئے تھے. یہ نشانی ہے کہ یہ غدیر والوں کا گھر ہے. یہ نشانی ہے کہ اس گھر کے رہنے والے بیعت کر چکے. اب انہیں حکومت کا کوئی خوف نہیں, اقتدار سے نہیں ڈریں گے. یہ کھوکھلے ناروں سے خوف نہیں کھائیں. یہ غدیر میں بک چکے ہیں. اس گھر کے رہنے والوں کا سودا ہو چکا ہے. اور ویسے بھی جس گھر پہ عباس کا ہاتھ ایسے ہو اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا. کھلے ہوئے ہاتھوں سے علی کوشش میری مکمل ہوگی. 5 گھنٹے کی مدد سے بالکل وہ باتیں جو پہلے کبھی نہ کی گئی. تاکہ اتنی دور سے اگر سفر کر کے آئیں تو آپ کے لیے کوئی قیمتی چیز لے کے. انسان دور سے آئے تو تحفہ قیمتی ہوتا ہے.
3.5 घंटे मुसलसल खुतबा और अली को खैमे में बिठा दिया गया। बैयत का सिलसिला शुरू हुआ। अगले 3 दिन मुसलसल आऊंगा, 6 सफर तक मैं यहाँ पे हूँ। जब चाहोगे, जिस वक्त चाहोगे, हवाला चाहिए होगा, एक लम्हे के लिए भी झिझक महसूस न कीजिएगा। हम नहीं आपको बताएंगे तो कौन बताएगा? हम आपको अली से रोकने नहीं आए, अली सिखाने आए। अली मनवाया जाता है, अली से रोका नहीं जाता, अली तक भेजा जाता है, अली से हटाया नहीं जाता। मुसलसल 3 दिन तक गदीर में बैयत हुई है। 3 दिन तक काफिला रुका रहा, मुसलसल बैयत होती है। मैंने जितने भी किताबें गदीर के मौजू पे थी, मैंने उनका मुतालिया किया और बड़ी कोशिश की। फिर तहकीक करना अपना काम होता है, उसमें से मोती निकालना। गदीर में तादाद सहाबा की कितनी थी? जिसने कम से कम लिखी उसने कहा 80,000, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखी उसने कहा 1,25,000। फिर तारीख ने कहा कि वहां पे फिजिकली बैत हुई है, एक सहाबी जिस्मानी तौर पे आया बैत करने। फिर मैं अपने जहन से तजिया लगाया, मैंने अपने जहन में सोचा कि एक सहाबी हजूम से निकल के खेमे में आए, बैत करे और वापस जाए, कम से कम दुरानिया 1 मिनट। कम से कम दुरानिया 1 मिनट वो आएगा और आके बैत करेगा। और बैत सिर्फ ये नहीं कि हाथ पे हाथ लगा के चले जाना, मासूम कुछ कलमात पढ़ता है और बैत करने वाला उसे दोहराता है। चले मैं यहाँ पे कोई मजलिस पूरी बैत पे हो जाए तो उस पर मुसलसल गुफ्तगू हो जाएगी। एक जुमला अपने बच्चों के लिए यहाँ पे जरूर हदिया करूंगा। बैत करना कहते किसे? बै लफ्ज है बेचना, सौदा करना है। 5 चीजें देनी है, 5 चीजें लेनी है। बैत हाथ पे होनी थी, इसलिए उंगलियां अल्लाह ने 5 रखी। इनमें से कोई छोटी है, कोई बड़ी है। चीजों की तादाद भी ऐसे ही है, किसी चीज का म्यार छोटा और किसी चीज का म्यार। जान, इज्जत, माल, नफ्स, औलाद, मासूम को दे दो, उससे 5 चीजें ले लो। बख्शिश, शफात, आखरत, जन्नत, कौसर। 5 चीजें दो, 5 खरीदो। इस खरीदो फरोख्त को बैत कहते हैं। अब कहता सौदा होता है ना, जब मासूम के हाथ में बैत करने के लिए आता है तो वो वादा करता है कि मैं अपने नफ्स को आपके हाथ बेचूंगा। इन्होंने किसी के हाथ में बैत नहीं की, इन्होंने अपना नफ्स उसे बेचा। मैं सतर तब्दील करने कर लगाऊं, इनकी बैत उस हाथ में है जिसका हाथ नहीं, और वो अपनी ही बैत इनके हाथों पे लेता है। 5 चीजें दे दी हैं, 5 ले ली। मौला अली के हाथ में बैत होती रही और 3 दिन मुसलसल होती रही। 80,000 लोग तो 80,000 मिनट, 1,25,000 लोग तो 1,25,000 मिनट। अब जो बात मैं अगली करने लगा हूं, ये हैरान भी करेगी, मुतमिन भी बड़ा करेगी। पहले हैरान करेगी कि पहले सुना नहीं था, फिर मुतमिन करेगी कि ये भी हमारे मौला के फज़ाइल है। मैं आपकी हैरानगी भी मेरे बारे में है, खुश होना भी मेरे बारे में। ये है मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ, मिंबर से बड़ी कसम कोई नहीं होती। 3 दिन तक गदीर के चौक में अली के हाथ पे बैत होती रही। 3 दिन रसूल ने फरादा नमाज का हुक्म दिया है, बाजमात नमाज का। ना 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 ना, सदर समझिएगा फिर बोलिएगा, बाजमात नमाज नहीं। साहबा ने आगे कहा या रसूल अल्लाह, आप मौजूद हैं, अजान हो रही है, तो बाजमात नमाज क्यों नहीं करवाते? रसूल ने कहा आज उसी की नमाज होगी जिसकी अली के हाथ में बैत हो चुकी है। वो आएगा मुसल्ले पे जिसके अली के हाथ में बैत हो। सहाबा ने या रसूल अल्लाह, नमाज का अली की बैत से क्या ताल्लुक? फरमाया वो नबूवत वापस ले रहा था। इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसाला, अगर तूने ये ना किया, कुछ भी नहीं किया, अगर वो रिसालत को वापस ले सकता है, तुम्हारे सजदे कैसे कबूल कर?